بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ عدالتوں سے چیف جسٹس کو تبدیل کرنے کی منظوری مل گئی ہے جی، ایک یہ خبر ہے۔ ایک کیس ہے، اس کے 2 فیصلے اور دونوں کے دونوں آج 2 مختلف مقام پر محفوظ کر لیے گئے۔ اس سے متعلق بتانا ہے، عدت میں نکاح کیس میں خاور مانیکا صاحب کو آج بدترین شکست ہوئی، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ اور خبردار، جی ہاں، جو ہم نے خبر دی تھی اب مانیٹر ہو رہے ہیں، فائر وال انسٹال ہو گئی ہے۔ اس کو چلانے والے کون ہیں، اس کے پیچھے کون ہیں، ان کا کیا کام ہے، اس کے خد و خال اب کھل کے سامنے بھی آ گئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے وہ عدت والا کیس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اہم کیس ہے جی، اور عدت میں نکاح والا آج کے دن کا یہ اہم ترین کیس تھا۔ اس میں ویسے تو 25 جون تاریخ رکھی گئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے وکلاء نے درخواست کر کے اس کو جلدی مقرر کروایا تھا۔ تو آج پھر وہی ہوا جو آخری دنوں میں خاور مانیکا صاحب نے کیا، اور آخری سماعت پہ تو بہت ہی زیادہ کیا۔ جج صاحب پہ آپ پہ یقین نہیں ہے، اور جج صاحب ٹلٹ ہیں، اور فیصلہ میرے خلاف آئے گا، اور یہ ہے وہ نا۔ پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے گالم گلوچ بھی کیا، اپنی سابقہ بیوی سے کریکٹر اسیسینیشن بھی انہوں نے کی، اور پھر وکلاء سے جو تحائف ملے وہ تو پھر خیر سب نے دیکھے بھی۔ تو اب آپ کام دیکھیں، اب اس بندے کی غیرت کی انتہا دیکھیں کہ آپ اس حد تک گر گئے کہ آپ نے اس جج کا بائیکاٹ کیا، آپ کو اس تمام نوٹسز ملے آج کے، اور عدالت کی طرف سے تمام نوٹسز وصول بھی آپ نے کیے، لیکن نہ آج پھر وہی حربہ، کیونکہ ان کو ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرنے، ان کو کہا ہی یہ گیا ہے کہ آپ نے اس کیس کو ڈیلے کرنا ہے۔ خاور مانیکا کو یہ کہا گیا ہے، کچھ نہ کچھ ہوں گی نا کمزوریاں، کسی کے پاس ہوتی ہیں، اور وہی ہوا۔ نہ آج خاور مانیکا ہے، نہ ان کے وکیل رضوان عباسی ہے۔ عدالت میں ہو کا عالم تھا جی، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے وکلاء ادھر ضرور موجود تھے۔ تو یہ وہی چیزیں جو رضوان عباسی نے شروع سے کی، لنگر آن کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے۔ بہرحال اب 11 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا جی، اور عدالت نے کہا کہ آئیں یا نہ آئے، میں نے کام ضرور کر دینا ہے، میں نے عدالت کی سماعت شروع کر دینی ہے۔ منجوکا صاحب جو افضل منجوکا صاحب ہیں، جج صاحب، انہوں نے یہ کہا۔ تو ہاں، جج صاحب نے عمران خان صاحب کے وکلاء سے اور بشرا بی بی کے وکلاء سے یہ ضرور کہا کہ آپ اس کیس کو کس درخواست کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ضمانت چاہ رہے ہیں، اس کیس میں جو سزائیں ہوئی ہیں وہ اس کو معطل کروانا چاہ رہے ہیں، یا بریت پہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، وکلاء اگلی سماعت تک فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آج جج صاحب کے کہنے پر درخواست عمران خان صاحب کی طرف سے بھی گئی، تو انہوں نے کہا وہ ذرا ہم کیس کو ذرا تھوڑا بیلنس کر لیں گے۔ تو بھائی خیر، اب 11 جون کو خاور مانیکا صاحب کی غیرت کی نظر ہو گئی آج کی سماعت بھی۔ ادھر اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے الیکشن ٹریبیونل میں تبدیلی والا جو معاملہ ہے، ظاہری بات ہے وہ جس طریقے سے آرڈیننس آیا، اور اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن میں نون لیگ کے جو مبینہ فارم 47 والے ایم این ایز ہیں نا، وہ شکایت لے کے پہنچے تھے۔ انہوں نے چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن کہ ہمیں جج سے ڈر لگتا ہے، جسٹس جہانگیری صاحب نا ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ تو اس درخواست کو جو انہوں نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کو، اس درخواست کو الیکشن کمیشن نے منظور کر لیا تھا، تو آج اس کی سماعت تھی۔ لیکن سماعت سے پہلے شعیب شاہین صاحب چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کی سماعت تھی۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے بڑے سخت سوالات کیے، اور پھر فیصلہ انہوں نے بہرحال محفوظ کر لیا۔ لیکن یہی نہیں نا، اس فیصلے میں یہ تعین ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے نہیں ہے، صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات پر لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، حکومت کی بدنیتی کتنی شامل ہے، ان تمام چیزوں کو کیٹر کرنا ہے اسی درخواست کے اندر یہی کیا ہوا۔ لیکن ادھر الیکشن کمیشن نے بھی بڑی پھرتی دکھائی ہوئی، انہوں نے بھی اپنی سماعت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے وہ بھی سماعت مکمل کر لی ہے کہ ٹریبیونل منتقلی کا یہ جو معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اور وہاں بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلے فیصلہ آتا ہے یا الیکشن کمیشن کا پہلے فیصلہ آتا ہے۔ بہرحال اسلام آباد کے جو تینوں ایم این ایز ہیں جن کو مبینہ طور پر فارم 47 والا ایم این ایز کہا جاتا ہے، ان کا فیٹ، ان کا مقدر، ان کی قسمت نا، یہ ان دونوں جو محفوظ فیصلے نا ان کے ساتھ جڑا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں سے متعلق بہت کچھ کہنے کی، سننے کی اور کرنے کی گنجائش تو موجود ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے آج اظہر مشوانی صاحب جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے، ملک سے باہر ہیں غالباً دبئی میں، ان کے 2 بھائی پرسوں رات کو اٹھائے گئے تھے،
2:45 2:50 پر. اور FIR جو درج کروائی گئی, درخواست جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کی تھی, اس میں کہا تھا کہ CTD کے لوگ اور سادہ کپڑوں میں لوگ آئے تھے اور ان کو اٹھا کے لے گئے. ان کے دونوں بھائی پروفیسر تھے. تو آج سماعت کے لیے مقرر تھا, تو جج صاحب نے کہا تھا کہ آج IG صاحب کو نوٹس دیا تھا, آج ہر حالت میں ان کے دونوں بھائی جو پروفیسر ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے. تو آج ایسا ہی ہوا جی, آج عدالت لگی لیکن دونوں بھائیوں کا حکم نہیں مانا گیا, دونوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. تو اب DIG سیکیورٹی اور CTD کے افسران, انہوں نے عدالت کے سامنے آ کر لالمی کا اظہار کیا کہ ہم نے ان کو نہیں اٹھایا. تو جسٹس رضوی صاحب نے کہہ دیا کہ پھر آپ پولیس لکھ کے دے دے کہ ہم ناکام ہو گئے. بہرحال یہاں سماعت بھی 11 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. ادھر ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے آج ضمانت کی درخواستیں تھی 4 مقدمات میں نا, لاہور کے 4 مقدمات میں, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب سابق گورنر, اور اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب. تو ان کی ضمانتوں پر 12 جون تک سماعت ملتوی ہو گئی کیونکہ جج ارشد جاوید صاحب رخصت پہ چلے گئے, وہ نہیں پہنچ سکے. تو یہاں عیدوں کو فکس کرنے کا انتظام بھی پورا ہے. اور وہ خبر جو میں نے کہا میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی, وہ میں آپ کو ذرا دوں. 4 دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ فائر وال انسٹال کرنے کا پلان بن گیا ہوا, اور یہ سیکیورٹی ادارے ہی اس کو مینیج کریں گے, اس فائر وال کو, ہر چیز مانیٹر ہونے کی صورت میں. اور سوشل میڈیا کو لگام ڈالنا ہے بیسیکلی, اس کو قومی فائر وال یعنی نیشنل فائر وال کا نام دیا گیا اور اس کا انتظام کر لیا گیا. اب اس کی انسٹالیشن جاری ہے اور اس کی اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں جی. مختلف کمپنیز پر یہ فائر وال انسٹال ہوگی. عمر چیمہ صاحب یہ خبر دے رہے ہیں, میں نے آپ کو 4 روز پہلے بہرحال دے دی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں انسٹال کی جائیں گی جی. تمام انٹرنیٹ پرووائڈر جتنی بھی کمپنیاں پاکستان میں, ان میں یہ نصب ہوگا جی فائر وال, اور سارے معاملے کو فلٹر کیا جائے گا, اور وہ کانٹینٹ چلے گا جو ریاست کو پسند ہوگا, ریاست کی مرضی کا کانٹینٹ چلے گا جی. اور IPPs پکڑے جائیں گے, IPs پکڑے جائیں گے, یعنی جہاں سے کوئی غلط ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یا جہاں سے کوئی ٹویٹ غلط ہوا ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہ تمام پکڑے جائیں گے. اور کاش پچھلی بھی ساری ویڈیوز اور ریکارڈنگز جو چلی ہیں پاکستان کے اندر, جو اچانک سے بوقت ضرورت جاری ہوتی تھی, کاش وہ بھی پکڑ لی جائیں تو مزہ ہی آ جائے. ایک بار پتہ چل جائے یہ جاری کرنے والا کون ہے, پروڈکشن ہاؤس کون سا ہے, ریلیزنگ کمپنی کون سی ہے, پتہ چلے وارنر بردرز ہی نہ ہو. تو کاش اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہو جائیں تو مزہ ہی آ جائے. تو بہرحال VPN پکڑے جائیں گے. اور خبر یہ ہے کہ یہ فائر وال انسٹال ہو چکا ہے اور فائنل مراحل پہ کام شروع ہو گیا ہے. مطلب اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کرے گا ان کی معلومات دی جائے گی اور انہیں بلاک کیا جا سکے گا. یعنی ٹویٹر, یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک, اس پر یہ استعمال ہوگا. وہی جو سعودی عرب والا ماڈل یا چین والا ماڈل ہے, تو وہی چیزیں, یا جنوبی کوریا والا وہی ماڈل لگتا ہے, مجھے یہ ایسا لگتا ہے. حالانکہ بیسٹ حل بتاؤں کیا تھا, مگر اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہے اور ایک اچھا کراسپونڈنٹ ریکوائرڈ ہے. بنتا یہ تھا کہ فیس بک کا دفتر پاکستان میں کھولا جاتا, ٹویٹر کا دفتر پاکستان میں کھلوایا جاتا, اور ایکس کا دفتر پاکستان میں کھلوایا جاتا, جو کچھ بھی ہے, یوٹیوب کا دفتر پاکستان میں کھلوایا, تاکہ آپ اس ملک کے اندر ان کمپنیز کے ریپرزنٹیٹیو ہوں. آپ کے معیار یا آپ کے ریاست یا آپ کے مختلف معاملات سے اپوزٹ کانٹینٹ جو اپلوڈ ہو رہا ہو, آپ ان کو شکایت کریں تاکہ وہ اس کو بلاک کریں. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہماری سن رہے ہیں, ابھی دوسرے ملک میں بیٹھ کے تھوڑی بہت سن رہے ہیں, تو ہمارے ملک میں اندر یہ ہوتے ہیں. تو یہ تھا بیسیکلی کام ہماری وزارت داخلہ کا کہ وہ اس پہ کام کرتی ہے. خیر آپ دیکھ لیں انڈیا میں تمام کے دفاتر موجود ہیں, انہیں جس چیز کو فلٹر کروانا ہو ایکس کے دفتر پہنچ جاتے ہیں, ان کو درخواست دیتے ہیں, ان اکاؤنٹس کو بلاک کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں بہرحال انہوں نے وہی رکھا طاقت. اب دیکھیں کتنے VPN کیا ہو, وہاں بھی چائنا میں بھی 60% ہی بلاک کر سکیں یا 50% کر سکیں, 100% نہیں کرتے. بہرحال یہاں چیزیں. اب آگے اس خبر جی, سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس وہ ختم ہوا جی, اور اس اجلاس میں ختم ہونے کے بعد منظوری مل گئی جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کے لیے. باقی بھی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں, مگر ملک شہزاد صاحب کے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑی دلی خواہش بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ چلے جائے, کیونکہ ادھر جو ٹریبیونلز والا معاملہ ہے وہ گلے کی ہڈی بنا ہوا پنجاب حکومت کے لیے. کیونکہ وہ جو PTI جن کو کہتی ہے نا کہ 17 صرف سیٹیں ان کی ملک بھر میں, تو وہ ٹریبیونلز نے بتانا ہے کہ 17 ہیں یا نہیں ہیں, تو یہ بالکل اڑ گئے. تو
تو بہرحال ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ جج تعینات کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال صاحب ان کو بھی سپریم کورٹ ملتوی کرنے کی سفارش کر دی گئی. یہ اپڈیٹ ہے جی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.